اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ دشمنوں سے حفاظت فرمائی ہے۔ وہ کیسے؟ آج کی نشست میں آپ تمام بہنوں کو بتاؤں گی کہ وہ ایسے صحیح مسلم شریف میں موجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان آگ کی کھندق ہوئی۔ وہ کیسے ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو جہل نے یہ ارادہ کیا، یہ ڈیسیجن لیا کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھے گا تو وہ آپ کی پیشانی کو نہ رگڑ دے گا یا سر کو چل دے گا۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھنا چاہا۔ وہ ایز اٹ از جیسے ہی وہ آگے ہوا تو جھجک کر پیچھے ہٹ گیا۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ ابو جہل کی یہ سچویشن ہے کہ وہ ڈائریکٹ جھجک کر پیچھے ہٹ گیا تو اس سے پوچھا کہ کیا ہوا کہ تم پیچھے ہٹ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آگ کی کھندق قائم ہو گئی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے۔ صحیح مسلم میں موجود۔ اور ایک دفعہ ابو جہل نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹیک کرنے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ مفلوج ہو گیا۔ وہ کیسے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنے کا ارادہ کیا۔ کیا نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنے کا ارادہ کیا اور یوں ہی اس نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا تو اس کا جو ہاتھ تھا وہ مفلوج ہو کے رہ گیا اور وہ دہشت زدہ ہو کر بھاگا۔ جب لوگوں نے یہ سچویشن دیکھی کہ یہ بھاگنا شروع ہو گیا تو لوگوں نے سے سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب میں انہیں پتھر مارنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح ایک غیر معمولی گردن اور سر والا اونٹ مجھے کاٹنے کے لیے لپکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے۔ کون تھے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو وہ اسے دبوچ لیتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فرض انجام دیا۔ جنگ احد میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر طرف سے تیروں اور تلواروں کا مینا برس رہا تھا تو دو سفید پوش فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر دشمنوں کی یلغار کو روک رہے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں موجود۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی طرف سے شرارت کا خدشہ تھا۔ تو چنانچہ صحابہ کرام باری باری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کے گرد پہرا دیا کرتے تھے۔
ہر رات وہ پہرا دیا کرتے تھے۔ تو ایک رات یہ آیات نازل ہوئی سورہ معاہدہ کی کہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنے خیمے سے باہر جھانکا اور بلند آواز میں فرمایا، دوستوں واپس جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود میری حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ترمذی میں موجود۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے کا ارادہ کیا۔ نعوذ باللہ، کیا پتھر مارنے کا ارادہ کیا۔ جو ہی اس نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا تو اس کا ہاتھ جو ہے، ہینڈ جو ہے، وہ مفلوج ہو گیا۔ تو وہ دہشت زدہ ہو کر بھاگا۔ تو نارملی جب لوگوں نے اسے دیکھا تو لوگ بھی شاٹ رہ گئے، کیسے ایسا کیا ہو گیا کہ وہ ڈائریکٹ بھاگنا شروع ہو گیا۔ تو لوگوں نے اس سے سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک غیر معمولی گردن اور سر والا اونٹ مجھے کاٹنے کے لیے لگا۔ تو اس سچویشن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو وہ اسے دبوچ لیتے۔ ابن اسحاق میں موجود۔ بھونا ہوا جو گوشت ہوتا ہے، پکا ہوا، تو بھونے ہوئے گوشت نے اپنے زہر آلود ہونے کی بھی خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیسے؟ خیبر میں اسلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب بنت حارث نے بکری کی بھونی ہوئی ران میں زہر ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لقمہ ہی ابھی اٹھایا تھا کہ ہاتھ رک گیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ گوشت مت کھاؤ، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ تو جب یہودی کی بیوی کو، وائف کو بلایا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے پہلے بد کا اقرار کیا۔ صحیح مسلم میں موجود۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی دشمنوں سے حفاظت فرمائے، بدکاروں کی بدکاری سے حفاظت فرمائے، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرمائے، اور چالاک لوگوں کی چالاکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔